بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں راجہ فیصل آپ کے سامنے ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر۔ کیوں ترکی اور فرانس آپس میں اتنے زیادہ تلخ ہو گئے؟ یس، اسلاموفوبیا از ون آف دا ریزنز، لیکن اس کے بعد ایک اور ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں ممالک آپس میں آمنے سامنے ہیں۔ لیبیا میں بھی لیبیا کی سچویشن اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ بنائی، یونائٹڈ نیشن بیکڈ جو گورنمنٹ ہے، اس کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ترکی سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ بردوان اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ویسٹرن پاورز خصوصاً فرانس اور امریکہ ان کے تحفظات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہے خلیفہ حفتار، اور خلیفہ حفتار کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ وہ یہ کہ خلیفہ حفتار پہلے قذافی کے بالکل ساتھ تھا، اس کی آرمی کا بندہ تھا، کرنل لیول پہ تھا شاید، جب 1986 میں چاڈ اور لیبیا کا کانفلکٹ ہوا اور لیبیا نے چڑھائی کر دی چاڈ پہ۔ چاڈ میں اس کے ساتھ لگ بھگ کوئی 1000 کے قریب اس کے ساتھ سولجرز تھے، اور یہ وہاں پہ گیا خلیفہ حفتار، اور یہ اس وقت کرنل تھا اور کمانڈ اس نے کی، اور وہاں پہ یہ سارے کیپچر ہو گئے، اور پھر یہ اس نے اسی دوران جب کیپچر ہوئے اور امپریزن ہو گئے تو امپریزنمنٹ کے دوران ہی اوبیسلی سی آئی اے نے اس سے رابطہ کیا، اور سی آئی اے نے اس سمیت کافی سارے اور جو آفیسرز تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لیا اور امریکہ چلے گئے، اور یہ تب سے ایک مخصوص جگہ پہ سیٹلڈ تھا۔ وہ جگہ آپ کو اگر میں بتاؤں تو آپ کو اس سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ خلیفہ حفتار کون ہے۔ اس جگہ کا نام لینگلی ورجینیا ہے، اور ورجینیا میں جو لینگلی ہے وہاں پہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اور کیا ہے، وہاں پہ بش سینٹر فار انٹیلیجنس ہے، ان ادر ورڈز سی آئی اے ادھر ہے، اور یہ جو موصوف حفتار ہے یہ تب سے وہاں پہ رہائش پذیر تھے، اور ان کو ضرورت پڑنے پہ اوبیسلی جب لیبیا پہ حملہ شملہ کیا گیا اور پھر معمر قذافی کے لیے سارا حملہ کیا گیا تو وہاں پہ ان کو لایا گیا، اور ان کے نیچے ایک آرمی ارینج کی گئی اور ان کو فنڈ کیا گیا، اور یہ اچانک سے جو جنرل ہیں وہ بن گئے ان فورسز کے جو کہ لڑ رہی تھیں قذافی کے خلاف۔ پھر قذافی کو پکڑا گیا اور اس کو جس طریقے سے بروٹلی مارا گیا، اٹ از ان فرنٹ آف ایوری ون، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں، اور اس وقت کیا چل رہا ہے کہ اگر آپ ان کی پوزیشن دیکھیں کہ یہ جہاں پہ بھی اس وقت، بلکہ اگر 2016 کی سب سے پہلے سچویشن دیکھتے ہیں کہ 2016 میں ان کی کیا پوزیشن تھی۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں وہاں پہ فائز، جو وہ ہے وہ یونائٹڈ نیشنز بیکڈ ہیں، وہ یونائٹڈ نیشن ان کو بیک کر رہا ہے۔ اس وجہ سے میجورٹی آف دا کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان کا سٹانس بھی پرو ترکی ہے، کیونکہ ترکی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ترکی کیونکہ ان کی سول وار ابھی جاری ہے تو اس سلسلے میں ترکی ان کو بڑے پیمانے پہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اور حفتار کا اگر دیکھا جائے تو حفتار کو فرینچ سپورٹ کر رہے ہیں along with سی آئی اے، آف کورس he himself is a سی آئی اے، تو وہاں پہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایسٹرن لیبیا میں ان کو سپورٹ مل رہی ہے ساری، اور وہ کیوں مل رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ یہاں سب سے پہلے جو 2016 کی سچویشن تھی اس میں اگر آپ دیکھیں تو سٹیز لائک تبروک، بنغازی، وہ اوبیسلی حفتار اور اس کے جو ایلائز تھے، حفتار اور ایلائز ان کے قبضے میں تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ آئل فیلڈز اور آئل پائپ لائنز تھیں
یہ ادھر قابض ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی ان کا مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آف کورس ان کو تو صرف اور صرف آئل سے غرض ہے. وہاں پہ جو موجود لیبین ہیں وہ جائیں بھاڑ میں، لیبینز کا کوئی خیال نہیں، صرف اور صرف آئل کے لیے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں نا. اور دیٹ از دا کیس ود فرینچ ایمینول میکرون از ویل. یہ بھی اگر ادھر ہے تو وہ صرف اور صرف آئل کی وجہ سے کہ ہفتار کا ساتھ دیں گے اور ہفتہ وار سستا پٹرول لیں گے، اور کیا. تو یہ چل رہا ہے ادھر. ساتھ میں یہ ہے کہ اسی میں ہی اگر دیکھا جائے تو یو این جو بیکڈ گورنمنٹ تھی اس وقت، وہ بالکل تھوڑی سی جگہ پہ تھی، ٹریپولی میں، سرت میں، مصراٹا میں بھی ان کی پوزیشن ٹھیک نہیں تھی. اب مصراٹا ریبلز جو ہیں وہ بھی کافی سارا ایریا کور کیا ہوا تھا انہوں نے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے بھی گروپس لانگ ود آئی ایس آئی ایل، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئسس اور داعش جس کو کہتے ہیں، یہ کن کا پلان تھا اور کن کا فینامنن ہے، کہاں سے اٹھا. یہ بھی کہہ لیں کہ ایک اور چیپٹر ہے اسی کتاب کا جس کتاب میں سے حفتار خود نکل کے آئے ہیں، مطلب کہ سی آئی اے. تو یہ تو ہر ایک جگہ پہ گھسیڑ دیتا ہے. اب ہوا یہ کہ جب پوچھا جاتا ہے میکرون سے، مینوئل میکرون سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے وہاں پہ ساتھ دے رہے ہیں ایسی فورس کا جو کہ کنٹرول کر سکتی ہے ٹیررزم پہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر اس ٹیررزم کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ٹیررزم ہمارے ملکوں میں آ جائے گا. مطلب پٹرول لینے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اگلی سچویشن، اپریل تک جو سچویشن تھی، وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ یو این بیکڈ گورنمنٹ اینڈ ایلائز، یعنی کہ ان کے جو فائز کی حکومت ہے ادھر، اس حکومت جس کو کہ ترکی بیک کر رہا ہے، اس کے پاس بالکل تھوڑی سی جگہ تھی، اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ حفتار کی جو لیبین نیشنل آرمی جس کو کہا جاتا ہے حفتار، تو حفتار کو اتنی کی سپورٹ مل چکی تھی کہ وہ بہت بڑے ایریا پہ اور آئل فیلڈز پہ، جدھر جدھر آپ آئل دیکھیں گے ادھر ادھر حفتار آپ دیکھیں گے. تو وہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہاں پہ حفتار نے قابض ہوا. آف کورس تبروک بنغازی سے یہ کر رہا ہے سارا، اور ادھر سے ٹریپولی اور جو مصراٹا ہے وہاں پہ اوبیسلی ان کا کنٹرول ہے گورنمنٹ بیکڈ فورسز کا. لیکن یہ صورتحال تھی اس وقت. اب اگر جولائی کے حوالے سے دیکھا جائے، جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ بیک کر رہا ہے، تو اب وہاں پہ ان کے ارد گرد جتنا بھی کنٹرول ہے ٹریپولی کے، لائک مصراٹا اور سرت یہاں تک، اور انہوں نے کنٹرول گین کرنا شروع کر دیا ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ تبروک بیسڈ گورنمنٹ، اب اس کو ایل این اے کہنا شروع کر دیا گیا ہے حفتار کی فورسز کو. حالانکہ وہ لوگ ہیں جو کہ فرینچ کے ساتھ مل کے اور سی آئی اے کے ساتھ مل کے صرف اور صرف یہاں سے ان کی مدد کر رہے ہیں کہ پٹرول نکال کے ان کو دیا جائے. اور یہ صورتحال بنی ہوئی ہے ادھر، اور اسی صورتحال کے خلاف لڑ رہا ہے ترکی اس وقت. اور ساتھ میں یہ ہے کہ دونوں ممالک میں سرد جنگ جاری ہے، پراکسی جاری ہے. اور خصوصاً ریسنٹ ٹائمز میں یہ ہوا ہے کہ ریسنٹ ٹائمز میں جو ٹرکش بیکڈ فورسز ہیں، یونائٹڈ نیشن بھی جن کو سپورٹ کرتی ہے مورلی، وہ فورسز کافی انہوں نے گراؤنڈ گین کیا ہے دوبارہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرکی از انٹائرلی ہیلپنگ دیم، اینڈ اٹ از ناٹ بیکاز کہ وہ وہاں سے کوئی پیٹرول لیں گے، کیونکہ پیٹرول والی جگہیں ساری انہوں نے خود حفتار سے قابض کروائی ہوئی، قبضہ کروا کے ادھر حفتار بیٹھا ہوا ہے. اور حفتار جو ہے اس کو، اور ساتھ میں فائز کے ساتھ بھی ملاقات کی میکرون نے. لیکن یہ ہے کہ میکرون از ناٹ دیر فار اینی تھنگ ایلس ادر دین پیٹرول، بیکاز
اگر اس کی فورسز میکرون کی دیکھیں تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ میکرون کی فورسز صرف اور صرف اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ کہ آئل فیلڈز ہیں، اور وہاں سے وہ ریگنگ چل رہی ہے، ان کی کمپنیز وہاں پہ موجود ہیں، پیٹرول نکالا جا رہا ہے وہاں سے، آئل نکال کے تو بھیجا جا رہا ہے فرانس، اور وہاں سے بس نکال کے تو دس از ہاؤ دے وانٹ ٹو گیٹ ریچ، اس طرح کی پراکسیز. اور یہ لیبیا میں یہ سارا کچھ کیا ہی اس وجہ سے گیا تھا. اور اگر بالکل بیک جا کے دیکھیں تو لیٹ 80s میں اگر CIA ہفتار کو لے گئی تھی تو ہفتار کے وہ ہفتار جو کہ کسی زمانے میں دوست ہوا کرتا تھا قذافی کا، اور قذافی نے جب کو کیا تھا اس کو میں یہ بھی شامل تھا، لیکن وقت آنے پہ اس نے پلٹی ماری اور پھر ورجینیا میں جا کے سیٹل ہو گیا، اور وہاں پہ سیٹل ہو کے تو اس نے آف کورس جب لیبیا میں یہ سارا قصہ ہوا تو تب لیبیا میں سے وہ وہاں پہ بلا کے تو لیبین لوگوں کو مروایا گیا اور قذافی کو مروایا گیا، اور وہاں پہ یہ سب کا سب ڈرامہ رچایا گیا صرف ایک وجہ سے، اور وہ وجہ تھی پیٹرول. تو یہ بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ادھر ورجینیا جا کے بیٹھ جاتے ہیں لینگلی میں، یہ وقت آنے پہ استعمال ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے بھی کافی سارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے یہاں سے اور لے کے جایا جاتا ہے ڈیفرنٹ ممالک میں، اور ان کو پھر وقت آنے پہ استعمال کیا جاتا ہے. ساتھ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ترکی میں بھی ایک دفعہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی اردوان کے خلاف، اور وہاں پہ کیوس کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ وہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا کینیڈا میں اور اس کو استعمال کیا گیا تھا. بیسیکلی ہی واز آن CIA's پیرول، اور وہ وہاں سے بیٹھ کے اپنی ایک تحریک چلا رہا تھا، اور اس تحریک میں آگے اوبیسلی اس کا یہی تھا کہ میں کو کرواؤں، اور CIA واز آن بورڈ. اینڈ یہ تو لیٹر آن پھر ڈسکور بھی ہوا، اور ترکی اور امریکہ کے اسی وجہ سے حالات آپس میں خراب ہوئے. یہی چیز ہمارے ملک کے لوگ بھی، کافی سارے لوگ جو کہ ابھی باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ جب باہر چلے جاتے ہیں تو ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ان کو ہر ایک آسائش دی جاتی ہے، اور CIA ان کو پالتا رہتا ہے اور ایک محسوس وقت پہ ان کو پھر استعمال کرتا ہے. ایسے کئی لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی ایسٹ ہیں CIA کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ CIA اس طرح کے لوگوں کو رکھ کے پھر ایک چیز بناتا رہتا ہے اور کریٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اگر وہ جب کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر اچانک سے C-130 میں اس طرح کے جو لچ لپاڑ ہیں وہ ان کا گاربیج جو ادھر اکٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو وہ ڈمپ کرتے ہیں پھر اس طرح کی جگہ پہ. یہی ہوا ادھر افغانستان میں بھی. یہ پیپل لائک امراللہ صالح اینڈ اس طرح کے کافی سارے لوگ جو کہ بھاگے ہوئے تھے افغانستان سے، وہ اچانک سے پھر بگرام ایئر بیس پہ امریکن C-130s میں اتارے جاتے ہیں. تو یہ سارا چکر ہے. اس سارے قصے میں آپ کو ایک چیز تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس وقت جو کچھ فرانس میں چل رہا ہے اور فرانس جو کچھ لیبیا میں کر رہا ہے اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہفتار کو ٹوٹل کنٹرول ملے تاکہ پورے کے پورے پیٹرول پہ ان کا قبضہ ہو اور انہی کی کمپنیوں کو وہاں سے پیٹرول نکالنے کی اجازت دی جائے اور کسی کو اجازت نہ دی جائے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ اسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو UN بیکڈ گورنمنٹ ہے فائز کی، اس کا ساتھ ٹرکش جو ہیں وہ دینا چھوڑ دیں. تو یہ ساری کہانی ہے، اور اسی کہانی کے تناظر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.